الرحیم الحمدللہ رب العالمین صلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد اما بعد وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالحین انشاءاللہ تعالی۔ الثانی ما یجزم فعلا واحدا لم۔ گفتگو ہماری چل رہی ہے فعل مضارع کے جوازم میں سے، اور اس جوازم کی بنیادی طور پہ کتنی قسم کی گئیں؟ دو قسم کی گئیں۔ پہلی قسم ما یجزم فعلا واحدا کی ہے، اور اس کی سب سے پہلے طلب تھی، اور دوسری قسم اس کی کیا ہے؟ لم ہے۔ تیسری جو ہے وہ لم ہے، یعنی یہ ٹوٹل کتنی قسمیں؟ 5 قسمیں۔ تو دوسرا جو لم ہے اس کو جو ہے وہ بیان کر رہے ہیں۔ تو لم کے متعلق واضح ہے ہمارے پاس کہ لم جو ہے وہ حرف نفی ہے۔ لم ہوا حرف، ٹھیک ہے جی۔ لم کیا ہے؟ ہمارے پاس حرف ہے، اور اس حرف کو کیا کہتے ہیں کہ ینفی المضارع۔ پہلا کام تو کیا ہو گیا جی؟ مضارع کی نفی کرتا ہے۔ دوسرا اس کے اندر کام کیا ہے کہ وَيَقْلِبُهُ ماضیًا، رحمک اللہ، کہ یہ مضارع کو کس میں کنورٹ کر دیتا ہے؟ ماضی میں کیا تبدیل کر دیتا ہے۔ کہ قول کا جیسے آپ یہ کہتے ہیں کہ لم یقعد، لم یقم اور لم یقعد، تو اس کا ترجمہ اردو میں کیا کریں گے ہم؟ ٹھیک ہے جی، لم یقم کا کیا ترجمہ ہوگا؟ وہ کھڑا نہیں ہوا۔ وہ کھڑا نہیں ہوا۔ وہ کھڑا نہیں ہوتا یا کھڑا نہیں ہوگا، یہ ترجمہ کرتے تو یہ مضارع کا ہوتا۔ وہ کھڑا نہیں ہوا یہ ماضی کی ترجمہ ہے۔ لم یقعد میں بھی ایسے کہیں گے کہ وہ نہیں بیٹھا۔ اچھا، اسی طریقے سے ایک اور مثال انہوں نے دی قرآن مجید سے، لم یلد ولم یولد، کہ اس نے جو ہے وہ نہیں جنا، ولادت نہیں دی کسی کو، ولم یولد، اور نہ ہی اسے جنا گیا۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ بھی کس کی بات ہے؟ ماضی کی بات ہے۔ ان دو مثالوں کی وجہ یہ ہے کہ آگے مصنف بیان کریں گے کہ لم کی نفی جو ماضی میں ہوتی ہے، اس میں بعض کا صورتحال یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ ماضی اب تک حال میں جاری ہے، یعنی ابھی تک وہ نفی جو ہے جاری ہو رہی ہے۔ یہ بھی لم کے اندر کیا ایک معنی موجود ہوتا ہے، لیکن یہ ہمیشہ نہیں ہوتا، کبھی کبھار ہوتا ہے۔ جبکہ جو لمہ میں ہے نا، لمہ میں یہ والا معنی ہمیشہ ہوتا ہے کہ اس کی جو نفی ہے وہ ابھی تک جاری ہوتی ہے۔ یعنی جب آپ کہتے ہیں کہ لمہ یلد، تو اس کا ترجمہ کیا ہوگا کہ اس نے ابھی تک نہیں جنا۔ ٹھیک ہے، جبکہ لم یلد کا کیا مطلب ہے کہ اس نے نہیں جنا، لیکن اس نے نہیں جنا تو چونکہ یہ اللہ کی نسبت سے ہے، تو یہاں پہ ہم کیا کہیں گے کہ اس نے ابھی تک نہیں جنا، اور نہ ہی وہ مستقبل میں کیا ہے جنے گا۔ تو یہاں پہ ساری چیزیں آ جائیں گی۔ تو یعنی یہ ماضی کی نفی ہے، اور ماضی کی نفی استمرار حال تک آ رہی ہے۔ تو ماضی کی نفی جب حال تک آ رہی ہو تو اس سے یہ نہیں کہتے کہ فعل مضارع جو ہے وہ حال میں کنورٹ ہو گیا۔ ٹھیک ہے، فعل مضارع کی نفی وہی ماضی کی ہے، لیکن یہ نفی کہاں تک چلے گی؟ وہ آپ کہیں کہ حال تک، استقبال تک، کہیں تک بھی لے جائیں اسے۔ لمحہ میں تو یہ توقع ہوتی ہے کہ وہ بعد میں فعل واقع ہو سکتا ہے۔ ہاں، وہ ابھی معنی بیان کریں گے۔ لیکن ابھی جو لم کو معنی ادا کیا کہ پلس میں توقع تو نہیں ہے، یعنی وہ صادر نہیں ہوتا بعد میں۔ نہیں، لام کے بعد مثلا انہوں نے نہیں کیا تھا، شاید بعد میں کر لیا ہو۔ لام کے اندر یہ ہوتا ہے، کہ لمحہ کے اندر ہوتا ہے کہ ابھی تک انہوں نے نہیں کیا وہ کام۔ نہیں، وہ ابھی معنی بیان کریں گے، لمحہ کے سارے معنی بیان کریں گے تو وہ آ جائیں گے۔ چلو معنی ہم دیکھ لیں، پھر ہم دیکھیں لم یلد میں اگر لمہ یلد ہوتا تو یہ گڑبڑ ہوتا یا گڑبڑ نہ ہوتا۔ ٹھیک ہے، تو بہرحال لم یلد کا یہ یہاں پہ مطلب نہیں کریں گے کہ ماضی میں نہیں جنا تو حال میں، آپ کہیں کہ حال کی استمرار کی بدرارت ہی نہیں کرتا لم، تو وہ بیان کریں گے کہ اس مثال میں جو ہے وہ حال کے استمرار بھی کیا ہے موجود ہے۔ والثالث، اور تیسرا کیا مطلب؟ یعنی جو ایک فعل کو جزم دیتا ہے اس میں سے تیسرا کیا؟ لمہ ہے، اور لمہ کو اسی لم کی کیا کہتے ہیں جی؟ اختہا، بہن کہتے ہیں۔ کہ قولی تعالی لما یقض ما امرہ، دو آیاتیں کہ لما یقض ما امرہ، کہ اس نے ابھی تک جو اس نے اس کو حکم دیا تھا اسے پورا نہیں کیا۔ لما یقض، اس نے پورا نہیں کیا، ما اس چیز کو، امرہ جس کا اسے حکم دیا تھا۔ بل لما یذوقوا عذابی، اور انہوں نے ابھی تک کیا ہے میرا عذاب نہیں چکھا۔ ٹھیک ہے، اب یہ دو آیات کیوں دی گئی ہیں یہ ہم معنی پہلے پڑھ لیتے ہیں، پھر ہم یہاں پہ غور کریں گے کہ یہ دو آیات میں الگ الگ معنی کون سے ہمارے سامنے آ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے جی،
تو ابن شام سب سے پہلے کہتے ہیں کہ وتشارک لم، وتشارک لم، لم کیا واقع ہو رہا ہے یہاں پہ؟ مفعول واقع ہو رہا ہے۔ وتشارک کا فاعل کیا ہے جی؟ لما ہے، تو شارک و لما، لم یوں ہو جائے گا کہ لما جو ہے لم کے ساتھ شریک ہے، لما لم کے ساتھ شریک ہو جاتا ہے فی اربعۃ امور، 4 امور میں، کہ 4 امور ایسے ہیں کہ لم اور لما کے ایک جیسے ہیں، یعنی اگر یہ 2 بہنیں ہیں تو 4 قسم کی عادتیں ایسی ہیں کہ جو دونوں کی ایک جیسی ہیں۔ اس میں سے پہلے نمبر پہ کیا ہے جی؟ حرفیت ہے، کہ دونوں ہی حرف ہیں ہمارے پاس، ٹھیک ہے جی۔ حرف کیوں ہے؟ یہ شروع کی ابن شام کی بات آئے گی کہ حرف کی علامت عدمی تھی، کہ چونکہ لم کے اندر نہ ہی اسم کی کوئی علامت آ سکتی ہے اور نہ ہی فعل کی آ سکتی ہے، تو لہٰذا ہم کیا کہیں گے کہ لم حرف ہو جائے گا۔ دوسرا اس کے اندر کیا خصوصیت ہے؟ دونوں کے اندر مشترکہ خصوصیت کہ والاختصاص ہو بالمضارع، کہ دونوں ہی مضارع کے اوپر داخل ہوتے ہیں، یعنی کوئی ایسی مثال عربی زبان میں ہمارے پاس نہیں ہے کہ لم یا لما فعل ماضی کے اوپر داخل ہوئے ہوں۔ اور تیسری خصوصیت جو ایک جیسی ہے وہ جزمہ، کہ یہ دونوں ہی فعل مضارع کو جزم دیتے ہیں۔ اور چوتھی خصوصیت کیا ہے کہ وقلب زمانہ ہی الی المضی، کہ وہ مضارع کے زمانے کو ماضی میں قلب الٹا دیتے ہیں، پلٹا دیتے ہیں، تبدیل کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ وتفارقها، تفارقها ہا کی میر کدھر جائے گی؟ ہاں، تفارق لما، یعنی لما جدا ہو جاتا ہے ہا کس سے؟ لم سے، لما لم سے جدا ہو جاتا ہے فی اربعۃ امور، 4 امور میں، ان میں سے سب سے جو پہلا ہے کہ ان المنفیہ بہا، بہا یعنی لما کے ساتھ، ان المنفیہ بہا یعنی بلما، لما کے ساتھ جو نفی کی جاتی ہے مستمر الانتفاء الی زمن الحال، کہ اس کا جو انتفاع ہے وہ جاری رہتا ہے حال کے زمانے تک، بخلاف المنفی بلم، جبکہ یہ جو لم کے ساتھ نفی کی جاتی ہے اس کے برخلاف ہے۔ کیوں؟ فإنه قد يكون مستمرا، لم کی جو نفی ہوتی ہے کبھی وہ مستمر ہوتی ہے حال تک، جیسے وہی جو اوپر والی مثال تھی لم یلد ولم یولد والی مثال تھی، تو لم یلد میں جو نفی کی گئی ہے کہ اس نے کسی کو نہیں جنا، وہ کسی کو ولادت نہیں دیتا، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، تو یہ جو ماضی کی نفی ہے کہ اس کی اولاد نہیں ہے، یہ حال تک کیا جاری ہے، یعنی ابھی تک اس کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ تو اس سے کیا کہتے ہیں کہ لم اور لما بھی یہاں پہ کبھی کبھار کیا ہو جاتے ہیں؟ شریک ہو جاتے ہیں۔ وقد یکون منقطعا، اور کبھی جو لم کی نفی ہے وہ کیا ہو جاتی ہے جی؟ منقطع ہو جاتی ہے۔ منقطع کیا مطلب ہے؟ یعنی ضمن حال سے منقطع ہو جاتی ہے، فقط ماضی تک رہتی ہے، یعنی حال میں اب وہ نفی نہیں رہی۔ منقطع ہونے کا کیا مطلب ہے کہ حال میں وہ نفی نہیں رہی بلکہ وہ اثبات ہو گئی ہے۔ نفی کہاں تک تھی؟ فقط ماضی تک تھی۔ ماضی میں کہتے تھے کہ یہ اس کے پاس مثال طور پہ پیسے نہیں تھے، ٹھیک ہے جی، اس کا کوئی لوگ اس کو پہچاننے والے نہیں تھے، لیکن حال میں آپ کہیں کہ نہیں، اس کے پاس پیسہ بھی ہے، لوگ بھی اس کو پہچانتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جو آپ نفی کر رہے تھے وہ خالص زمانہ ماضی تک کی نفی ہے، لیکن حال میں اس کی کوئی نفی نہیں ہے۔ قرآن مجید سے ابن شام نے اس کی ایک بہترین مثال دی ہے کہ حل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، ٹھیک ہے، کہ انسان کے اوپر ایک ایسا زمانہ بھی آتا ہے کہ لم یکن شیئا مذکورا، یہ شاید مثال ہے کہ جب وہ کوئی چیز نہیں تھا کہ جس چیز کو ذکر کیا جا سکے، کوئی ایسی شے وہ تھا ہی نہیں کہ جو قابل ذکر ہو، لیکن پھر اس نے جو ہے وہ قرب الہی کے ذریعے سے کمالات حاصل کیے، تو پھر یہ شیء مذکور بن گیا، یعنی پھر اس کی اہمیت ہوگی۔ یعنی ماضی میں تو لم یکن شیئا مذکورہ تھا، پھر کیا ہے حال میں اس نے کمالات کی حاصل کیے تو یہ شیئا مذکورہ ہو گیا۔ یعنی لأن المعنی، یعنی اس آیت کا معنی کیا ہے کہ انہ کان بعد ذالک، کہ وہ اس کے بعد کیا ہو گیا جی؟ شیئا مذکورہ ہو گیا۔ تو یہ جو لم یکن شیئا مذکورہ تھا نا، یہ فقط کہاں تک تھا؟ زمانہ ماضی تک تھا۔ ہاں، اس آیت کی آپ تفسیر دیکھیں کیا کیا بات ہو رہی ہے، تو اس سے مزید یہ مطلب کیا ہوگا؟ واضح ہوگا۔ بس ابھی اگر ظاہری معنی کے اوپر دیکھیں کہ انسان شیء مذکور نہیں تھا
اور بعد میں کیا ہو گیا شے مذکور ہو گیا. اب وہ شے مذکور کیسے ہوتا ہے, کیا مراد ہے, کس کی فضیلت میں آیت نازل ہوئی, تو یہ تفسیر کا پورا باب ہے. اچھا ومن سما اسی وجہ سے امتنع ان تقولا, یہ بات ممنوع ہے کہ آپ یہ جملہ کہیں. یعنی سوال کیا ہوگا کہ یہ جو جملہ ہے لما یقم ثم قام, یہ جملہ کیوں غلط ہے؟ کیونکہ لما میں جو ہے منفی ماضی سے لے کے زمانے حال تک ہوتی ہے, لیکن انہوں نے کہا ہے کہ وہ کھڑا نہیں تھا پھر کھڑا ہو گیا. تو لما یقم میں جب کہا کہ وہ کھڑا نہیں تھا تو اس نفی کو کیا رہنا چاہیے تھا؟ زمانے حال تک جاری رہنا چاہیے تھا. یعنی ماضی سے شروع ہوئی تو جاری رہے یہ, ٹھیک ہے. لیکن انہوں نے ثم لگا کے قامہ کر دیا, نفی کو توڑ دیا, منقطع ہو گئی. تو لما میں نفی کے انقطاع کا کوئی تصور نہیں ہوتا. لما میں جو نفی ہو جاتی ہے پھر وہ رہتی ہے نفی. لما فیہ تناقض, کیونکہ اس میں تناقض ہے. تناقض کیسے ہے کہ اس نے کہا کہ وہ ابھی تک نہیں کھڑا, یعنی حال تک کیا نہیں کھڑا. اس نفی لے کر آیا, ابھی تک نفی اس کی جاری ہے حال تک, پھر اس نے ثم قامہ کہہ کے پھر کھڑا بھی ہو گیا تھا. تو ہم کہیں گے یہ کیسی نفی ہے, یہ دو باتوں میں کیا ہو گیا, تضاد ہو گیا. پہلے کہہ رہا تھا کہ وہ کھڑا نہیں ہوا, پھر کہہ گیا کہ وہ کھڑا ہو گیا, ٹھیک ہے. تو اگر وہ لم کہتا تو یہ بات درست تھی, ٹھیک ہے. وجاز, اور یہ جائز ہے. کیا جائز ہے کہ لم یقم کہیں اور پھر کیا کہیں ثم قامہ کہیں, اس میں جائز ہے. اچھا جی آسانی, آسانی سے کیا مراد ہے جی؟ ہاں پہلا فرق تو یہ ہو گیا کہ لما کی جو نفی ہے وہ منقطع کبھی بھی نہیں ہوتی, وہ نفی کبھی نہیں ٹوٹتی, ٹھیک ہے, ہمیشہ استمرار رہتی ہے. اچھا دوسرا جو فرق ہے کہ آسانی ان لما تؤذن کثیراً بتوقع ثبوت ما بعدها, یہ جو بھی شاہ صاحب کہہ رہے تھے کہ لما میں کیا ہوتی ہے, تؤذن ایک طرح کا اذن ہوتا ہے, ایک طرح کا اشارہ ہوتا ہے, کثیراً بہت زیادہ, یعنی یہ عام طور پہ بہت زیادہ چیز پائی جاتی ہے, ہمیں یہ اذن ملتا ہے وہاں پہ. کس چیز کا؟ کہ بے توقع ثبوت ما بعدها, کہ اس میں ایک توقع ہو جاتی ہے, ثبوت ما بعدها, کہ یہ جو اس کے بعد چیز ہے, یعنی ما بعدها اس زمانے کے بعد جو چیز ہے وہ واقعہ ہونے کی توقع پیدا ہو جاتی ہے, یہ امید ہے کہ وہ چیز واقعہ ہوگی. جیسے یہ قرآن مجید کی آیت ہے کہ بل لما یذوقوا عذابی, کہ انہوں نے ابھی تک میرا عذاب نہیں چکھا. تو یہاں پہ آپ کیا کہتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ توقع ہے. اے الی الآن لم یذوقوہ, یعنی ابھی تک انہوں نے عذاب نہیں چکھا, وسوف یذوقونہ, ابھی تک نہیں کھڑا ہوا, یعنی امید ہے کہ بعد میں کیا ہوگا جی, کھڑا ہوگا. لیکن ولم لا تقتضی ذالک, ولم لا تقتضی ذالک, ٹھیک ہے. لم جو ہے وہ اس بات کا تقاضا نہیں کرتا, یعنی اس میں جملے میں کوئی آپ کو توقع نظر نہیں آ رہی ہوتی. تو آپ یہی سورہ توحید میں جو ہے لم یلد, تو اگر لما یلد ہوتا تو آپ کہتے ٹھیک ہے نفی تو آ گئی, استمرار تک آ گئی, نفی منقطع نہیں ہوگی, یعنی حال تک نفی. ہاں حال تک نفی ہے. لیکن آپ کیا کہتے ہیں کہ وہاں پہ ہمیں ایک توقع ہے کہ ہو سکتا ہے کہ مستقبل میں اللہ کی اولاد ہو جائے. تو جب لم یلد لگ گیا تو لم یلد میں کیا ہوتی ہے, توقع نہیں ہوتی, وہاں پہ توقع کی کوئی بات نہیں ہوتی کہ لم یلد یعنی اس نے نہیں جنا, ماضی میں نہیں جنا اور ابھی کوئی توقع نہیں ہے اس کی. تو توقع ہونے اور نہ ہونے کو دیکھیں تو تقریباً آپ کو استمرار والی چیز ہی کیا نظر آ جاتی ہے. یعنی جب نفی ہوئی ہے, ماضی میں نفی ہوئی ہے اور آپ کہتے ہیں کہ ہمیں توقع نہیں ہے کہ یہ دوبارہ کام ہوگا, تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ نفی جاری ہے, استمرار ہے اس کے اندر ایک طرح سے, ٹھیک ہے. ابن شام کہتے ہیں کہ زمشخری نے اس معنی کو ذکر کیا ہے جی, وذکر ھذا المعنی زمشخری. تو پھر آپ مانتے ہیں یا نہیں مانتے زمشخری کی بات کو؟ کہتے ہیں کہ ہم زمشخری کی بات کو مانتے ہیں اور ہمارے پاس جو ہے وہ دو گواہیاں ایسی موجود ہیں جو زمشخری کی بات کی تائید کرتی ہیں. سب سے پہلی چیز کیا ہے, استعمال ہے, کہ لوگ اس طرح سے استعمال کرتے ہیں, جملے بولتے ہیں لمحہ کے ساتھ کہ جس میں بعد میں کیا ہوتی ہے جی, توقع ہوتی ہے, ٹھیک ہے, کہ ابھی تک تو اس نے میرا پیسہ نہیں دیا, ٹھیک ہے جی, ابھی تک تو وہ نہیں اٹھا,
اس طرح سے جملے استعمال اردو میں بھی ہوتے ہیں اور عربی میں بھی ہوتے ہیں استعمال. تو جب استعمال ہو رہے ہیں تو اس کا مطلب زمخشری ایک ایسی بات کر رہا ہے کہ جو پریکٹیکل ہے، عملی طور پہ استعمال ہو رہی ہے. دوسرے انہوں نے بات کیا کی کہ اگر آپ خود ذوق کی بات کریں تو ذوق بھی یہی کہتا ہے کہ لمحہ جب لگتا ہے تو اس میں ابھی تک کا معنی کیا ہے ہونا چاہیے. تو استعمال اور ذوق کیا ہے، یشہدان بھی یعنی اس معنی کی گواہی دیتے ہیں. اچھا جی، یہ وہ بلاغت والی باتیں ہیں. الثالث تیسرا جو فرق ہے لم اور لمہ کا وہ کیا ہے کہ ان الفعل یحذف بعدها، کہ جو فعل مضارع ہے اس لمہ کے بعد کیا ہو جاتا ہے جی، حذف ہو جاتا ہے. یقال یوں جملہ کہا جاتا ہے کہ هل دخلت البلد فتقول قاربتها ولما. ٹھیک ہے جی، اس نے سوال کیا کہ کیا تم شہر میں داخل ہوئے، تو آپ جواب میں کیا کہتے ہیں کہ قاربتها، کہ میں شہر کے قریب ہوا، لیکن ولما، لما کہہ کے آپ چپ ہو گئے تو وہ خود ہی سمجھ جائے گا ہاں کہ یہ شہر کے قریب ہو گیا تھا لیکن داخل نہیں ہوا. تريد، آپ کا ارادہ اس میں کیا ہے کہ ولما ادخلها ہے. ولا يجوز، اور یہ جملہ درست نہیں ہوگا کہ آپ یوں کہیں کہ قاربتها ولم، یعنی لم کے بعد حذف. ہاں لم کے بعد حذف نہیں کر سکتے. اچھا جی، چوتھا ہمارے پاس کیا فرق ہے کہ انہا لا تقترن بحرف شرط، کہ جو لمہ ہے یہ حرف شرط اس کے اوپر نہیں لگ سکتا، ان لمہ نہیں کہہ سکتے. بخلاف لم، جبکہ لم کے اوپر حرف شرط لگ سکتا ہے. یعنی آپ یوں کہہ سکتے ہیں تقول ان لم تقم قم، تو اگر تم کھڑے نہیں ہوں گے تو میں کھڑا ہوں گا، یہاں پہ کہہ سکتے ہیں. ولا یجوز، اور یہ جائز نہیں ہوتا کہ ان لم تقم قم، تو یہ کہنا کیا جائز نہیں ہوتا. تو چار فرق انشاءاللہ واضح ہیں. ٹھیک ہے، پہلا فرق کیا ہے کہ لمہ میں ماضی کا استمرار ہوتا ہے، جبکہ لم میں کبھی استمرار ہوتا ہے کبھی انقطاع ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. دوسرا فرق کیا ہے جی، لمہ کا جو بعد ہوتا ہے اس کے واقع ہونے کے جو ہے ہاں توقع ہوتی ہے. لمہ میں ما بعد کے واقع ہونے کی توقع ہوتی ہے، لمہ کے بعد جو فعل ہوتا ہے اس کی توقع ہوتی ہے بعد میں، جبکہ لم میں نہیں ہوتی. اور تیسرا کیا ہے جی، لمہ کے بعد فعل کو حذف کیا جا سکتا ہے، فعل کو حذف کیا جا سکتا ہے لیکن لم کے بعد کیا نہیں ہوتا. اور چوتھا کیا ہے کہ اس پر حرف شرط داخل نہیں ہو سکتے. لم پر حرف شرط داخل نہیں ہو سکتی، جبکہ لم پہ لمہ پہ نہیں ہو سکتی، لم پہ ہو سکتی. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ آ جائیں جو دو آیات اوپر تھیں ان میں کیا فرق ہے. لما یقض ما امرہ اور لما یذوق عذابی، بل لمہ، بل لما یذوق عذابی، اس میں کوئی ہے فرق؟ جی قبلہ ہے، کیا یعنی یہ جو بلّم یذوق عذاب اس میں آپ نے بتایا نا کہ ان قریب وہ ہو سکتا ہے کہ عذاب چکھیں گے، توقع ہے یعنی. جی. اچھا، اور لما یقض ما امرہ، دوسرے کا یہ ہے کہ اس نے وہ امر ابھی تک پورا نہیں کیے. اس میں بھی ہے نا کہ قریب تو نہیں، پیچھے انہوں نے بات کی تھی یہ لمہ لم کی جگہ پر لگا ہوا ہے، اصل میں لم ہے، پیچھے انہوں نے بات کی ابن شام نے. لم یقرم امر، وہ جو پیچھے لمہ پڑا تھا، لمہ رابطہ وغیرہ، اس میں کہا تھا کہ لمہ یہ لم ہے، یہ لم ہے، لم یقرم، لمہ یہ تو لما نہیں ہے یہ نہیں ہے. لمہ پیچھے ابن شام نے ہی بات کی کہ اصل میں لم یقضی ما امرہ تھا. اچھا جی، اس میں بحث کی تھی. چلیں، یہ کل کا سوال ہو گیا، اس کو آپ دیکھ کے ہیں کہ یہ جو ہمارے پاس دو مثالیں دی ہیں ابن شام نے، اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے. اچھا جی، ہم آگے چلتے ہیں تاکہ یہ بحث مکمل ہو جائے. آج الجازم الرابع، چوتھا جو ہمارے پاس جازم ہے، تین ہو گئے نا جازم ابھی تک، طلب، لم اور لمہ. اور چوتھا کیا جی، اللام الطلبیہ. ٹھیک ہے، لام طلبیہ ہم سب کو پتہ ہے کہ فعل مضارع کو، وہ فعل مضارع کے غائب کے صیغے اور متکلم کے جو صیغے ہوتے ہیں ان کو فعل امر ہم جب بناتے ہیں تو لام طلبیہ اس کے اوپر لگاتے ہیں. وہی دالت اور الامر، یہ جو لام ہوتی ہے نا یہ دلالت کرتی ہے کس کے اوپر، امر کے اوپر. اسی وجہ سے فعل مضارع کو کیا کہہ دیتے ہیں، امر کہہ دیتے ہیں، یعنی معنی امر والا ہو جاتا ہے اس کے اندر. لینفق ذو سعۃ من سعتہ، ذو سع جس کے پاس وسعت ہے وہ کیا ہے اپنی وسعت سے خرچ کرے.
تو لینفق یہ کیا ہو گیا جی؟ امر کے معنی میں ہے کہ وہ خرچ کرے، ٹھیک ہے جی۔ دعا بھی ہو سکتی ہے، دعا ظاہری بات ہے اللہ تعالیٰ سے جب مانگیں گے تو اللہ کو حکم تو نہیں دیں گے نا، اس سے مانگیں گے، دعا کریں گے، چیز طلب کی جائے. ہوگا تو طلب ہی، لیکن وہ دعا کے انداز میں ہوگا۔ لیقضی علینا ربو کا، تاکہ ہمارے اوپر تمہارا رب کیا فیصلہ کر دے۔ اچھا، پانچواں جو جازم ہے یہ لام طلبیہ ہے، اور وہ کیا لائے طلبیہ ہے۔ لائے طلبیہ کسے کہتے ہیں؟ وہ جو نہیں والی ہوتی ہے، لام نہیں جیسے کہتے ہیں۔ لام نہیں کو انہوں نے کیا تعبیر کیا؟ لائے طلبیہ سے تعبیر کیا، کیونکہ ان کے مطابق نہیں میں کیا ہوتا ہے؟ طلب و ترک ہوتا ہے۔ جیسے لا تشرک باللہ، ٹھیک ہے، اس میں طلب ہے، لائے طلبیہ ہے۔ یا اب دعا بھی ہو سکتی ہے، یا دال علی النہی، یعنی وہ دلالت کرتی ہے نہیں کے اوپر، یا دلالت کرتی ہے کس کے اوپر؟ دعا کے اوپر، ٹھیک ہے، یعنی وہی اوپر والی فرق ہوگا، وہی ساری ہو جائے گی۔ لا تو آخذنا، ٹھیک ہے، یہ اللہ کو روکا نہیں جا رہا، نہیں کی جا رہی اللہ کو بندہ روک رہا ہو، ٹھیک ہے، یہ دعا مانگی جا رہی کہ لا تو آخذنا، کہ اے اللہ تو ہمارا مواخذہ نہ کر۔ اچھا جی، 5 مکمل ہو گئے جی جازم، ٹھیک ہے۔ فہذہ خلاصۃ القول فی ما یجزم فعلا واحدا، یہ کہتے ہیں جی خلاصہ تھا، اس کا مطلب ہے کہ شرح پھرانی ہے، ٹھیک ہے۔ آگے جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ اما ما یجزم فعلین فہو 11 اداتن، جو 2 فعلوں کو جزم دیتے ہیں تو وہ ہمارے پاس کتنے ادات ہیں جی؟ 11 ہیں، اور ان 11 کو کیا کہتے ہیں؟ ادوات شرط کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں سے پہلا جملہ شرط ہوتا ہے، اور دوسرا کیا ہوتا ہے؟ جواب شرط ہوتا ہے۔ مصنف نے بھی ایک ادات لکھا اور ایک مثال دیتے گئے، یہاں پہ سیدھا خلاصے پہ رکھا کام، ہاں، تو وہ ہم پڑھ لیتے ہیں مکمل۔ اس میں سے ان ہے، ان یشاء یذہبکم، یہاں پہ آپ کیا کیسے کہیں گے کہ یشاء پہلا فعل مضارع ہے، یہ بھی مجزوم ہے، اور یذہبکم دوسرا ہے، یہ بھی کیا ہے جی؟ مجزوم ہے۔ تو ان دونوں کو جزم کس نے دی ہے جی؟ ان نے دی ہے۔ یہ جو ان ہے نا، اس کے اندر یہ خصوصیت ہے کہ یہ 2 فعل مضارع کو جزم دیتا ہے۔ آئینہ میں بھی ایسے ہے، ٹھیک ہے، لیکن فقط آئینہ نہیں کہا، آئینما کہا، آئینما تکونوا یدرککم الموت۔ پہلا شاید مثال تکونوا ہے، تکونوا مجزوم ہے، علامت جزم کیا ہے تکونوا میں؟ حذف نون ہے، اور یدرککم میں علامت جزم کیا ہے؟ حذف الحرکت ہے نا، ٹھیک ہے۔ اچھا، ایو اسی طریقے سے آ جائیں، ایما تدعو فلہ الاسماء الحسنی، ہاں یہ دوسرا کدھر ہے فعل مضارع؟ نہیں، دوسرا ہے جملہ اسمیہ ہے، اس پہ فلہ اس کی جزا بن رہی، فلہ الاسماء الحسنی، پورا جملہ بن کے جزا بن رہا ہے اس کے لیے، اشرط کے لیے۔ نہیں جزا تو ہے، نہیں اوپر دیکھیں عنوان کیا پڑا؟ ما یجزم فعلین، 2 فعلوں کو جزم دینی تھی نا، تو پتہ ہے جزا تو ہوگی نا۔ ایما تدعو میں پہلا فعل تو تدعو ہو گیا، دوسرا فلہ الاسماء الحسنی، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ ہمیں ایک فعل محذوف بنانا پڑے گا، اسماء الحسنی میں جو لہو ہے نا، جار مجرور جس کے متعلق ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ ایک فعل مضارع محذوف بنائیں گے، فلہ الاسماء الحسنی، وہ کیسا ہونا چاہیے؟ ٹھیک ہے، ایسا ہوتا ہے کہ جزا جو ہے جملہ واقع ہوتی ہے، وہ جملہ اسمیہ ہوتی ہے، وہ ہمیں پتہ ہے، لیکن مثالیں یہاں پر اس نے دینی چاہیے تھی 2 فعل جو ظاہر میں ہوں یہاں پر، وہ تو ظاہری بات ہے، وہ سب کو پتہ ہے، ٹھیک ہے، کہ جملہ اسمیہ یہاں پہ جو آیا ہے فلہ الاسماء الحسنی، یہ جزا واقع ہو رہا ہے۔ تو فعل دوسرا فعل بھی تو ڈھونڈنا ہے نا، وہ کہاں پہ ہے؟ کوئی چھپا ہوا ہوگا، اس کو نکال کے لانا ہے نا، جس کو جزم دیا ہے نا۔ تو لہو جار مجرور کس کے متعلق ہو رہے ہیں؟ فلہو میں، لہو کو آپ کیا ترکیب میں کہتے ہیں؟ لہو جار مجرور خبر مقدم ہو جائے گی نا، الاسماء الحسنی کیا ہے؟ مبتدا مؤخر ہو جائے گی، ایسی کہتے ہیں نا، فی الدار زید جیسے آپ کہتے تھے۔ تو لہو جار مجرور جس کے متعلق ہوگی نا، اس کو آپ کیا بنا لیں؟ فعل بنا لیں، یعنی الاسماء الحسنی تثبت لہو، اسماء الحسنی کیا ہیں؟ ثابت ہیں اس کے لیے، کیوں کر تثبت کے لہو پڑھنا۔ اچھا، یہ فعل مضارع یہاں پہ محذوف تھا۔
اس کا مطلب ہے کہ کوئی واضح مثال مصنف کو بھی نہیں مل سکی ایہ کی کہ جس میں دونوں فعل ظاہری طور پہ سامنے ہوں۔ چوتھے نمبر پہ من ہے کہ میں یعمل سوءا یجزا بھی، یجزا میں علامت جزم کیا ہے جی؟ حذف یا ہے۔ مجہول۔ ما کی مثال ہے ما تفعل من خیر یعلمہ اللہ، یہ بھی واضح ہے۔ مہما کی، مہما میں امرؤ القیس کا کیا شعر آ گیا؟ اغرک منی ان حبک قاتلی، یہاں تو کچھ نہیں شاید مثال آگے۔ وہ ان کے مہما، یہ آگے مہما، مہما تأمر القلب یفعل، تأمر القلب، تأمری للقلب میں مجزوم ہے تأمری، علامت جزم کیا ہے؟ سکون، پھر وہ ہمیں تیسرا آگے وہ کیا کہتے ہیں کہ حذف نون ہے، تأمرین تھا نا، تعمرینہ تھا۔ ٹھیک ہے، تأمرین واحد مخاطبہ کسی گئے نا، ٹھیک ہے، تأمری ہو گیا۔ اور یفعل یہ بھی کیا ہے؟ مجزوم ہے، دو فعل ہو گئے، ٹھیک ہے۔ اغرک منی، کیا تمہیں مجھ سے اس بات نے دھوکے میں رکھا ہے کہ تمہاری جو محبت ہے وہ میری قاتل ہے۔ وہ ان کے مہما تأمر القلب، اور جو بھی تم میرے دل کو حکم دیتی ہو، یفعل دل وہ کر بیٹھتا ہے۔ اچھا جی، ساتویں نمبر پہ متا ہے۔ متا کیا ہے کہ قول الاخر ہے۔ شاید مثال دیکھیے گا، متا اذع کہا، متا اذع العمامتا تعرفونی، اذع، اذع کیا ہے یہاں پہ؟ مجزوم ہے۔ یہ ملانے کے لیے آگے اور اگلا پھر وہ تعرفونی میں کیسے بنا؟ تعریفونہ نہیں اصل میں تھا، ہاں، تعرفون نہیں تھا، دو نونیں تھیں، تو ایک نون جو ہے نا یہاں پہ گری ہوئی ہے، اور اب بھی جو نون نظر آ رہی ہے وہ نون وقایا ہے۔ جب میں امامے کو رکھتا ہوں تو وہ مجھے پہچان لیتے ہیں، اتارتا ہوں یا رکھتا ہوں؟ آزا کا مطلب اتارنے کے یا رکھنے کے معنی میں، جب میں امامہ رکھتا ہوں تو وہ پہچان لیتے ہیں۔ کس کا؟ پہلا حصہ جو ہے شعر کا۔ پہلا شعر میرے پاس نہیں لکھا ہوا۔ ہاں، انا ابن جلاء وطلع ثنایا، انا ابن جلاء وطلع ثنایا، یہ کوئی قبیلوں کے نام ہوگا، ابن جلاء ہوں وطلع ثنایا ہوں، اپنے قبیلوں کی بات کر رہا ہوگا۔ اچھا، ایان ہے، ایان کا بھی انہوں نے دوسرے شعر ہماری کتابوں نے نقل کیا فقط، جو شاید مثال تھا، فَأَيَّانَ مَا تَعْدِلُ بِهِ الرِّيحُ تَنزِلُ، فَأَيَّانَ مَا تَعْدِل، ما یہ یہاں پہ زیادہ ہوگا، تعدل اور تنزل، یہ شاید مثال ہیں۔ ایانہ دونوں کو کیا دے رہا ہے جی؟ جزم دے رہا ہے۔ حیثما آ گیا جی، حیثما تستقم یقدر لک اللہ نجاحا فی غابر الازمان، استقامت دکھاؤ گے، تستقیم اور تقدر ہو جائے گا۔ 9 ہو گئے جی، کتنے تھے؟ 13 تھے، 11 تھے۔ اچھا، 10واں ازما آ گیا، وَأَنَّ کا ازما تَأْتِ ما انت عامر بہی تلفے، یوں ہو جائے گا 2، ٹھیک ہے۔ پہلے نمبر پہ تأتے ہو گیا، تأتی تھا یہاں پہ حذف آخر ہو گیا، اور تلفی میں بھی کیا ایسی ہے؟ حذف آخر ہو گیا۔ اچھا جی، انا میں آ جائیں، فَأَصْبَحْتُ انا تأتها تستجر بها، پھر تجد ہے، انا تأتها تستجر بها تجد، یہاں پہ 3 ہو گئے تقریباً، ٹھیک ہے۔ فَأَصْبَحْتَ أَنَّ تَأْتِهَا، یہ بھی محذوف ہے یہاں پہ، تستجر میں بھی یہ مجزوم ہے، اور تجد بھی کیا ہے؟ مجزوم ہے۔ فہاد الادوات، یہ وہ ادوات ہیں کہ التی تجزم فعلین ہیں، کہ جو 2 فعلوں کو جزم دیتے ہیں۔ وہ یسمى الاول منہما شرطاً، اس میں سے پہلے کو شرط کہتے ہیں۔ پہلا جو دو فعل ہوتے ہیں نا، پہلا فعل کیا واقع ہوتا ہے؟ شرط واقع ہوتا ہے۔ وہ یسمى ثانی جواباً، دوسرے کو جواب بھی کہتے ہیں، و جزاءً، اور جزا بھی کہتے ہیں، جواب شرط، جواب شرط، ٹھیک ہے جی۔ اب یہاں پہ بحث ہے کہ یہ والے ادوات ہوں، لیکن جو بعد والا جملہ ہے وہ جواب نہ بن سکتا ہو، جواب اور جزا میں کوئی فرق ہے یا نہیں ہے، تو انشاءاللہ یہ اگلی بحث میں آئے گا۔ وہ صلی اللہ علی محمد و آلہ اجمعین۔